إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عربی زبان میں دل کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ قلب ہے. ما سمی القلب قلبا الا لتقلبہ، دل کو قلب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ قلب کا معنی ہے ایسی چیز جو بدلتی رہے، جو ایک حالت پر نہ رہے بلکہ اس میں تغیر اور تبدیلی ہوتی رہے. تو دل کو دل اسی لیے کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ بدلتا رہتا ہے. اس لیے عربی زبان میں دل کے لیے قلب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا الا وان فی الجسد
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد القلب كله ألا وهي القلب۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر یہ صحیح ہو جائے تو پورے کا پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر یہ خراب ہو جائے، اس میں اگر فساد پیدا ہو جائے، بگاڑ آ جائے، تو پورے کا پورا جسم فاسد اور خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، سنو یہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ مفسرین نے لقمان حکیم کے تذکرے میں یہ چیز ذکر کی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا تھا۔ ان کا نام جب آپ سنتے ہیں تو کہا جاتا ہے لقمان حکیم۔ ان کی نصیحتیں جو انہوں نے بیٹے کو کی وہ معروف ہیں، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ مفسرین ان کے تذکرے میں ذکر کرتے ہیں کہ وہ پہلے ایک شخص کے غلام ہوتے تھے۔ ایک دن ان کے مالک نے ان سے کہا کہ یہ بکری ہے، اس کو ذبح کرو اور اس کا سب سے اچھا جو حصہ ہو وہ لے کر آ جاؤ۔ چنانچہ لقمان حکیم نے بکری ذبح کی اور گوشت میں سے دل کو لیا اور اپنے مالک کے پاس لے کر آئے۔ پھر ایک اور موقع پہ انہوں نے ان سے کہا کہ بکری ذبح کرو، لیکن اس بار سب سے خراب جو حصہ ہے اس کا، فساد والا حصہ، وہ لے کر آ جانا۔ چنانچہ وہ گئے، بکری کو ذبح کیا، اس مرتبہ بھی دل کو لیا اور وہ لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو انہوں نے وجہ پوچھی کہ پہلے جب میں نے کہا کہ سب سے اچھا ٹکڑا لے کر آ جاؤ تو اس وقت بھی تمہارا انتخاب یہ دل تھی، اور جب میں نے دوسری بار کہا خراب حصہ لے کر آؤ پھر بھی تم دل لے کر آ گئے ہو۔ تو لقمان حکیم کا جواب تھا کہ دل اگر اچھا ہے تو پھر اس سے بڑھ کر کوئی اچھا عضو بھی نہیں ہے، لیکن اگر اس میں فساد پیدا ہو جائے، بگاڑ پیدا ہو جائے، خرابی پیدا ہو جائے، پھر اس سے برا کوئی اور انسان کے جسم کا حصہ ہے ہی نہیں۔ تو اس گفتگو سے یہ بات واضح ہوئی کہ دل کا معاملہ بڑا اہم ہے، اور دل ایک حالت پہ نہیں رہتا، اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ تو اس میں ہم اپنے دل کو دیکھیں کہ یہ دل، اس میں کون سی تبدیلی آ رہی ہے، حق سے محبت بڑھ رہی ہے، توحید اس کے اندر پیدا ہو رہی ہے، یا بدعقیدگی، خرابی، فساد کی یہ جڑ بن رہی ہے، اور اس میں اخلاقی بیماریاں جمع ہو رہی ہیں، حسد، بغض، تکبر، اور اسی طریقے سے جو دیگر اخلاقی برائیاں ہیں وہ کہیں اس دل میں پیدا تو نہیں ہو رہے۔ تو بہت زیادہ اپنے محاسبے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔
کہ اللہ رب العزت تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، اور نہ ہی تمہارے مال کو دیکھتا ہے، لیکن اللہ کہاں دیکھتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ اللہ رب العزت تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ بعض سلف اس طرح کہتے تھے کہ ہم ظاہر کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے ہیں، کہیں باہر نکلتے ہیں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنے چہرے کو دیکھتے ہیں، اپنے کپڑوں کو دیکھتے ہیں کہ کہیں اس میں کوئی نشان تو نہیں ہے، کوئی داغ دھبا تو نہیں ہے، ہر طرح سے اطمینان کر کے پھر جاتے ہیں۔ کیوں ایسا اہتمام کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم جیسے لوگ دیکھیں گے، ہم جیسے لوگ ہمیں دیکھیں گے، تو پھر انسان کو حیا کرنی چاہیے، اپنے دل کو دیکھے، اپنے باطن کو دیکھے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی نظر آپ کے باطن اور آپ کے دل پر ہوتی ہے۔ تو اپنی اصلاح جس کی ابتدا دل سے ہوتی ہے، دل سے اس کو اچھے سے انسان دیکھے اور چیک کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کل صدوق اللسان و مخموم القلب، فرمایا کہ ہر انسان اچھا ہے جو زبان اور گفتگو کے اعتبار سے سچا ہے، اور وہ مخموم القلب ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زبان کا سچا تو ہم سمجھ گئے کہ اس کی گفتگو میں، اس کی بات چیت میں سچائی ہو، لیکن یہ مخموم القلب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کل تقی نقی لا غل فیہ ولا حسد، فرمایا مخموم القلب وہ ہے جو ہر متقی ہو، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا تقوی ہے، نقی جس کا دل، جس کا سینہ بالکل صاف ہو، شفاف ہو، اور لا غل فیہ ولا حسد، اس میں کسی کے لیے کوئی کینہ نہ ہو، اس میں کسی کے لیے کوئی حسد نہ ہو، ان تمام خرابیوں سے جو پاک ہے، ایسا انسان مخموم القلب ہے۔ تو باطن کی طہارت بہت ضروری ہے، اس کا اہتمام ہمیں اپنے ظاہر سے زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت آپ کے دل کی طرف دیکھتا ہے۔ انسان حیا محسوس کرے کہ اس کے دل میں خرابی ہے اور اللہ رب العزت اس کی یہ حالت دیکھ رہا ہے۔ یہ دل، اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ اس کے بہت سارے مظاہر ہیں، بہت ساری اس کی صورتیں ہیں، اور یہ بھی دیکھیں یہ بگاڑ کیسے آتا ہے۔ ہر چیز کے اسباب ہوتے ہیں، یہ رب العزت کی سنت ہے۔ اس دنیا میں جو بھی کام ہوتا ہے وہ اسباب کے تحت ہوتا ہے، اس کے ظاہری اور باطنی اسباب ہوتے ہیں، یہ اچانک نہیں ہو جاتا۔ تو دل کے بگاڑ کے بھی اسباب ہیں، یہ پیدا ہوتے ہیں۔ انسان اگر اپنے دل کو نہ دیکھے تو یہ بگاڑ بڑھتا ہی رہتا ہے۔ ان میں سر فہرست جو چیز ہے جو دلوں کی خرابی اور سختی کا باعث بنتی ہے، یہ انسان کے گناہ ہیں، انسان کے گناہ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان العبد اذا اذنب ذنبا نکت فی قلبہ نقطۃ سوداء، کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا، ایک کالا داغ پڑ جاتا ہے۔ فرمایا کہ فإن تاب واستغفر ثقل قلبہ، اگر یہ شخص گناہ ہو جانے کے بعد توبہ کرے، استغفار کرے، تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ وہ جو داغ ہے، میلا، استغفار کے صابن سے وہ دھل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔
اور اگر یہ بات نہ ہو، گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ حتیٰ کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس پر وہ زنگ چڑھ جاتا ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ فرمایا کہ خبردار، ان کے دلوں پر زنگ ہے، کیوں؟ ان کے اعمال کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو گناہ مسلسل جب انسان کرتا ہے، استغفار نہیں کرتا، اللہ سے معافی طلب نہیں کرتا، تو یہ سیاہ دھبا بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہے؟ یہ دل ایسے جیسے اس پر تالے لگ چکے۔ اللہ رب العزت نے یہودیوں کے متعلق اس چیز کو ذکر کیا، فرمایا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ اس کے بعد پھر جب اللہ کے عہد کو تم نے توڑا، بچڑے کی عبادت کی، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اور پیغمبر وقت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، مسلسل ان گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے اور ان پر اصرار کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلا؟ تمہارے دل سخت ہو گئے، تمہارے دل سخت ہو گئے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً۔ فرمایا پھر ان کی سختی پتھروں کی سختی کی طرح ہے، نہیں بلکہ ان سے بھی بڑھ کر ہے۔ پتھر ظاہری اعتبار سے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، سختی میں ضرب المثل ہے، کہتے ہیں یہ شخص پتھر دل ہے، سنگ دل ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، ان کے دل پتھر سے بھی سخت ہو چکے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، پتھر بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ ان کے دل سخت ہو چکے۔ کیوں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اس لیے کہ جس کو تم سخت کہتے ہو، پتھر، یہ پھٹ پڑتے ہیں، ان سے جو پانی ہے جاری ہو جاتا ہے، نہریں بہہ پڑتی ہیں، پانی اس میں راستہ بناتا ہے، مسلسل ٹپکتا ہے، گرتا ہے، ایک وقت آتا ہے یہ پتھر بھی نرم پڑ جاتا ہے۔ لیکن یہ دل اللہ کی نافرمانیوں کے ارتکاب کی وجہ سے یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، فرمایا کہ بعض پتھر ایسے ہیں کہ جو پھٹ پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے، اور ان سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ دل انسان کے، یہ دل گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن یہ سختی پر اگر آتا ہے تو یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ہدایت کی کوئی بات، قرآن کی کوئی نصیحت، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اس پر کوئی اثر نہیں کرتی۔ اس حد تک اس کے اندر سختی آ جاتی ہے۔ اور حالانکہ یہ قرآن، اس کی نصیحت تو ایسی ہوتی ہے کہ ہر طرح کی سختی ختم ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے جہاں قرآن کریم کا ذکر کیا، فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، یہ لوگ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے، قرآن سے نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے، سیاہ کاریوں کی وجہ سے ان کے دل پر تالے اور قفل پڑ چکے ہیں، یہ بند ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے متعلق ذکر کیا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو آپ دیکھتے کہ اللہ کے ڈر سے، قرآن کے بوجھ سے یہ پہاڑ ذرہ ذرہ ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے ڈر سے۔ تو نصیحت اثر نہیں کرتی، کیوں؟ دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی سختی اتنی بڑھ چکی ہوتی ہے کہ کوئی بات ان پر اثر ہی نہیں کرتی۔
मालिक बिन दीनार रहमहुल्लाह का एक कौल है, वो फरमाते हैं कि मा दुरिबा अब्दुन बिउकूबतिन आज़म मिन कसवतिल क़ल्ब। कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी शख्स को इससे बढ़कर कोई सजा नहीं दी कि अल्लाह ने उसके दिल को सख्त कर दिया। इससे बड़ी और कोई सजा नहीं है। और दिल का सख्त होना क्या मतलब है इसका? इब्न मंजूर लुगत के इमाम हैं, लिसानुल अरब के मुअल्लिफ हैं, वो कहते हैं कसवतुल कल्ब का क्या माना है? इसका माना यह है कि ज़हाबुल लीन वल खुशू' मिन्हु, कि नरमी का उस दिल से खत्म हो जाना। फिर ये दिल सख्त हो जाता है, उसमें नरमी नहीं होती, किसी पर फिर ये रहम नहीं खाता, रहम नहीं खाता। कोई भी मामला कर गुजरे उसको कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि दिल सख्त हो चुका, उसके अंदर से असर पजीरी की सलाहियत अल्लाह ने सलब कर ली, वो जा चुकी है, कोई असर नहीं होता उसके ऊपर। चाहे मुआशरे के अंदर जालिमों का अंजाम देख ले, गुनहगारों का अंजाम देख ले, अपनी आंखों से देख कर भी वो उससे नसीहत हासिल नहीं करता। ये इतनी बड़ी सजा है। फरमाया कि इतनी बड़ी सजा अल्लाह ने किसी को नहीं दी जैसी उस शख्स को दी है कि उसके दिल को सख्त कर दिया, उसके अंदर से नरमी और रहमत को अल्लाह ने छीन लिया। और आगे फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी कौम के साथ जब बुराई का इरादा करता है तो फिर मामला क्या होता है? नुज़िअ रहमतु मिन कुलूबिहिम, कि उनके दिलों से रहमत को, नरमी को छीन लेता है, फिर कोई रहम नहीं होता। आप देखते हैं कि एक मामूली चीज के लिए कोई किसी की जान ले लेता है। क्यों? बंदा सोचता है इसकी हैसियत क्या है, 50 रुपए 100 रुपए, और आजकल मोबाइल, इसकी डकैतियां उरूज पर हैं। अगर इंसान देखे कि इंसान की जान कितनी कीमती है, इसके मुकाबले में इनकी क्या हैसियत है, लेकिन वो लोग जान लेते हुए भी दुरेग नहीं करते। क्यों? इसलिए कि रहमत अल्लाह ने छीन ली, उनके दिलों के अंदर सख्ती आ चुकी, अब ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी पर रहम नहीं करेंगे। तो ये अल्लाह की तरफ से सजा होती है। मैंने कहा असबाब हैं इसके, उनमें से एक बुनियादी सबब जिसको मैंने जिक्र किया वो है गुनाह, गुनाहों का होना। तो गुनाहों को हकीर न समझें, मामूली न समझें। इस्तिग़फ़ार की कितनी अहमियत है, इसीलिए प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गुनाहों से पाक थे, लेकिन फरमाते हैं इन्नी ला अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि मिन कुल्लि यौमिन अक्सर मिन 70 मर्रा। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दिन अल्लाह से 70 से ज्यादा बार इस्तिग़फ़ार करता हूँ। फरमाया इन्नहु लयुग़ानु अला क़ल्बी, बसा औक़ात मेरे दिल पर भी गुबार छा जाता है और मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ। तो इस्तिग़फ़ार को अपना मामूल बनाए। हत्ता कि शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह से किसी ने पूछा कि मुझे तस्बीहात ज्यादा पढ़नी चाहिए या इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, मैं क्या करूं इन दोनों में से? तो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने बेहतरीन मिसाल के साथ ये मसला समझाया। फरमाते हैं कि इस्तिग़फ़ार की मिसाल साबुन की तरह है और तस्बीहात सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, इसकी मिसाल जो बुख़ूर है, जो बेहतरीन जो इतर है, उसकी तरह है। कहते हैं कि जिस तरह खुशबू लगाने से पहले मेल कुचेल को दूर किया जाता है, साबुन से सफाई की जाती है, इसी तरह तस्बीहात पढ़ने से पहले इस्तिग़फ़ार करो ताकि आपकी सफाई हो जाए, उसके बाद खुशबू लगाएं। उसके बाद तस्बीहात जो खुशबू की तरह है, उससे अपने आप को मुअत्तर करने से पहले अपनी सफाई करें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें। ये गुनाहों के असरात हैं जो रह जाते हैं। इस्तिग़फ़ार इसको अपना मामूल बनाएं, इससे दिल की सफाई होती है, दिल की सफाई होती है। गुनाहों के असरात, उसका मेल कुचेल, उसके दाग धब्बे और उसकी जो आलाइशें हैं वो इस्तिग़फ़ार से साफ होती हैं। तो इसको अपना
معمول بنانا چاہیے۔ اسی طرح دل میں تبدیلی جن اسباب سے پیدا ہوتی ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ انسان اللہ اس کے رسول کی بات کو سنتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، ٹال مٹول کرتا ہے، یعنی اس کو نظر انداز کرتا ہے، اس کو اہمیت نہیں دیتا۔ بلکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت جب ہمیں اللہ اس کے رسول کی بات جب ہم سمجھیں تو فوراً اس پر عمل کریں، کوئی تاخیر نہ کریں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو اس سے بھی دلوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ فرمایا اے ایمان والو، غور کریں، خطاب کن کو ہے؟ گناہ گاروں کو نہیں ہے، کفار کو نہیں ہے، ایمان والے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ایمان کا درجہ اسلام کے درجے سے بھی بڑا ہے۔ کیوں؟ ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے، جبکہ ایک مسلمان ظاہری اعتبار سے کلمہ پڑھے تو ہم اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو ایمان کا مرتبہ اعلیٰ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ فرمایا کہ یہ دیہاتی آتے ہیں، اللہ کے رسول آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، ہم مومن ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان سے کہیں کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں، بلکہ یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، ظاہری اعتبار سے ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ کیوں؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں پہنچا ہی نہیں ہے، ابھی ظاہری حالت میں تم ہو، تو لہذا اسلم نہ کہو، آمنا نہ کہو۔ تو ایمان اعلیٰ درجہ ہے، اعلیٰ درجہ ہے۔ تو اس چیز کو انسان اپنے سامنے رکھے کہ ایمان اعلیٰ درجہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ خطاب ہے ایمان والوں کو، یعنی جن کے دلوں میں ایمان ہے ان کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے۔ اور یہ خطاب کیسا خطاب ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں اذا سمعتم اللہ یقول یا ایھا الذین آمنوا فارعها سمعک، کہ جب تم اللہ کو سنو کہ اللہ رب العزت تمہیں ندا دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ، پھر کیا کرو؟ اپنے کان اس خطاب کی جانب مبذول کر دو، اپنی پوری توجہ سے اس بات کو سنو۔ آگے دو باتیں ہوں گی، اما خیر تؤمرون و اما شر تنہون عنہ، یا تو اللہ کسی خیر اور بھلائی کے کام کا حکم دے گا اہل ایمان کو کہ وہ کام تم کرو، خیر کا، بھلائی کا، عمل صالح اس کو کر گزرو، یا کسی برائی کا ذکر ہوگا، اللہ اس سے تمہیں روک رہا ہوگا۔ تو توجہ سے اس فرمان کو سنا کرو۔ اب یہاں خطاب یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، حکم کیا ہے؟ استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کرو۔ استجیبوا، قبول کرو، اذا دعاکم، کب؟ جب تمہیں آواز دیں، جب تمہیں آواز دیں، اس کا کوئی وقت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، جب بھی تم سنو۔ اللہ کا یہ خطاب ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب ہے، اس کے بعد تمہیں لبیک کہنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اور سستی نہیں دکھانی، پسو پیش سے کام نہیں لینا، ٹال مٹول نہیں کرنی، بلکہ اسی وقت اس پر عمل کرنا ہے جب بھی یہ خطاب آئے، جب بھی یہ ندا ہے۔ کیوں؟ لما یحییکم، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ انداز دیکھیں، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ زندگی سے مراد کیا ہے؟ یہ ظاہری روح جو جسم کے ساتھ ہے، ہم زندہ ہیں، ہمارے باطن کی، ایمان کی بھی ایک زندگی ہے، اور وہ زندگی کیسے ہوگی؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور پیروی میں، اور بغیر کسی پس و پیش کے اللہ اس کے رسول کی بات کو ماننے میں یہ زندگی ہے، یہ ایمانی زندگی ہے۔ یہ جسم اور جان کا رشتہ ٹوٹ جائے لیکن یہ جو روح ہے ایمانی ہے، یہ ہمیشہ سلامت رہنی چاہیے، یہ کبھی بھی نہ ٹوٹے۔
تو یہ اس معنی میں فرمایا کہ اس چیز میں تمہارے لیے زندگی ہوگی جس کی طرف اللہ اس کا رسول تمہیں بلائے گا. آگے کیا فرمایا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لو کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے. کیا معنی؟ اللہ اس کے رسول کی ندا پر لبیک نہیں کہو گے، اس پر عمل نہیں کرو گے، تو پھر کیا ہے؟ اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو بدل دے گا. پھر صرف یہ بات نہیں جس کو تم نے ہلکا لیا، پھر ہر بات سے تم محروم ہو جاؤ گے. تم سے قبولیت کی استعداد اور صلاحیت اللہ چھین لے گا، توفیق نہیں ملے گی. اللہ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان رکاوٹ بن جائے گا. وَاعْلَمُوا أَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جان لو کہ تم سب اللہ کے پاس جمع کیے جاؤ گے. تم سب نے مر کے اللہ کے پاس آنا ہے، جہاں تم نے حساب دینا ہے. تمہارے اعمال کا حساب ہوگا، محاسبہ ہوگا، اچھی اور بری جزا دی جائے گی. تم نے لوٹنا اللہ کی طرف ہے. تو اس چیز کو اپنے سامنے رکھو. حدیث میں ابو سعید ابن المعلا رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، صحیح مسلم ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. اس واقعے کو سنیں، آپ کو اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ اللہ کے اس خطاب کی کیا اہمیت ہے. کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، یا ابا سعید، ابو سعید ادھر آؤ. کہتے ہیں میں نے سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز پڑھ کے پھر جاؤں گا. میں نے نماز مکمل کی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. میں نے کہا اللہ کے نبی آپ نے مجھے بلایا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب میں نے تجھے آواز دی تھی اس وقت آپ کیوں نہیں آئے؟ اور پھر قرآن کی یہی آیت پڑھی، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اللہ فرماتا ہے اللہ اس کا رسول جب بھی تمہیں آواز دے تمہیں اسی حالت میں آنا چاہیے. تم نماز پڑھ رہے تھے تو تمہیں نماز چھوڑ دینی چاہیے تھی. اندازہ کریں، نماز بھی اطاعت کا کام ہے، لیکن یہ جو چیز ہے یہ فرض ہے. فوراً اس کی پکار کا جواب دو، اس کی پکار کا جواب دو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر اللہ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان رکاوٹ بن جائے گا. تو یہ اس کا مطلب ہے. اس کو اور بھی مقامات پہ اللہ رب العزت نے مختلف انداز میں اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جو تبدیلی لائی، کیوں لائی؟ وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. فرمایا ہم ان کے دلوں کو بدل دیتے ہیں، ان کی نگاہوں کو پھیر دیتے ہیں. ان کے دلوں میں حق بات آ نہیں سکتی، ان کی نگاہیں حق بات کو دیکھ نہیں سکتی. سزا کیوں ہے یہ؟ کما لم یؤمنوا به اول مرہ، اس لیے کہ پہلی مرتبہ ان کے پاس جب حق کی بات آئی تھی تو انہوں نے اس کو اہمیت نہیں دی تھی، اس سے اعراض کیا تھا. اس کی سزا یہ ہے کہ اب آئندہ کے لیے بھی ہم نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا. اب اس کے دلوں میں حق بات نہیں بیٹھے گی اور ان کی نگاہیں حق بات کو دیکھ بھی نہیں سکیں گی. کما لم یؤمنوا به اول مرہ، جس طرح پہلی بار جب یہ ہماری آیات ان کے سامنے آئی تھی وہ ایمان نہیں لائے تھے. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم ان کی سرکشی میں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ بہکتے پھریں. اب ہمیں کوئی پرواہ نہیں ان کی. یہ سزا ہے، یہ سزا ہے. عتبہ بن ربیعہ مشرکین مکہ میں سے ایک شخص گزرا ہے. ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہے، کہنے لگا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو کہانت کو جانتا ہے، جو جادو کو جانتا ہے، جو ادب کو جانتا ہے، شعر کو جانتا ہے، وہ جا کر اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے
اور دیکھے کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی مسئلہ ان کا ضرور ہوگا، یا تو یہ جادوگر ہوں گے، یا جادو کرنے والے ہیں، یا جادو کے زیر اثر ہیں، یا وہ طب کو جانتا ہو، دیکھے کہیں ان میں کوئی بیماری تو نہیں ہے، ان کا کیا معاملہ ہے۔ اور یہ جو قرآن پڑھتا ہے یہ شعر ہیں، اس کو شعر پر بھی عبور ہو، جا کے دیکھے، ان سے بات کرے۔ عتبہ بن ربیعہ کہنے لگا کہ یہ ساری چیزیں میں جانتا ہوں، میں جاتا ہوں۔ چنانچہ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات کی، بڑے اچھے انداز میں کہنے لگے، بھتیجے آپ مجھے بتائیں آپ کا کیا معاملہ ہے، آپ پر کوئی جادو کا اثر ہے، کسی نے آپ پر سحر کر دیا ہے، اس کے اثر میں آپ ایسی باتیں کرتے ہیں، یا آپ بیمار ہیں تو ہم سب سے بڑے حکیم کے پاس آپ کا علاج کرائیں گے، اگر آپ کو مال چاہیے وہ بتائیں، اتنا مال دیں گے کہ اہل مکہ میں سب سے بڑے مالدار آپ بن جائیں گے۔ آپ کو خوبصورت عورتوں کی تلاش ہے تو قریش کی 10 خوبصورت عورتیں ہمیں بتائیں، وہ سب ہم آپ کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہیں، آپ بتائیں آپ کا مسئلہ کیا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کی۔ قرآن دیکھیں، یہ عتبہ بن ربیعہ قرآن سن رہے ہیں، سورہ حامیم یہ پڑھنا شروع کی، 8-10 آیتیں اس سے زیادہ آپ نے پڑھی، یہاں تک کہ اس آیت پر پہنچے، فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ اعراض کرتے ہیں تو پھر اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تمہیں عاد اور سمود پر جو عذاب آیا تھا اس عذاب سے تم پر ڈرتا ہوں۔ یہاں جب اللہ کے نبی پہنچے تو عتبہ بن ربیعہ نے اپنے ہاتھ آگے کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر اپنے ہاتھ دے دیے، ان کو رشتہ داری کا واسطہ دیا کہ اللہ کے لیے رک جائیں، اس سے آگے آپ نہ بڑھیں۔ اس کے بعد گئے، وہ انتظار کر رہے تھے کہ یہ کب آتے ہیں کوئی خبر لے کر، لیکن وہ ان کے پاس نہیں گئے۔ ابو جہل نے کہا لگتا ہے کہ محمد کا جادو اس پر بھی چل گیا ہے، اس لیے ہمارے پاس نہیں آیا۔ ان کے پاس گیا اور جا کر اس کو کہا کہ کیا مسئلہ ہے، جو چہرہ آپ لے کر گئے تھے وہ چہرہ واپس لے کر نہیں آئے ہیں، آپ کا چہرہ بدلا بدلا کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ان پر ایمان نہیں لایا ہوں، لیکن میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ ساری باتیں جو آپ نے کہی تھی محمد میں، ان میں سے کوئی بات نہیں ہے، اور انہوں نے جو بات کی ہے وہ پوری ہو کر رہے گی، اور میں تم پر بھی ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ عذاب تم پر نہ آ جائے۔ لیکن ابو جہل نے تانے دیے کہ تم صابی بن گئے ہو، اپنا دین تم نے چھوڑ دیا ہے، کہا کہ نہیں۔ لیکن دیکھیں بات سمجھ میں آ گئی تھی، جو نقطہ یہاں قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ عتبہ بن ربیعہ پر حجت پوری ہو چکی تھی، قرآن اس نے سنا، ہر چیز اس کو سمجھ آ گئی، ڈرا بھی، اس کو اپنی دنیا پر خوف آیا کہ کہیں یہ عذاب واقعتاً ہم پر نہ آ جائے، لیکن ایمان نہیں لایا۔ پھر انجام کیا ہوا اس کا؟ بدر کے دن جو لوگ مرے تھے بدر کے کنویں میں، جن کی لاشیں گری ہوئی تھیں، ان میں ایک لاش اس عتبہ بن ربیعہ کی بھی تھی، کیونکہ اس نے حق کو سمجھا، نصیحت کو سمجھا پہلی بار، لیکن ایمان نہیں لایا، تو برا خاتمہ اس کا ہوا، برا خاتمہ اس کا ہوا۔ تو ایک مومن کبھی بھی اس سوچ اور فکر کا حامل نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس کے رسول کی بات آئے اور اس میں پس و پیش کرے، اس میں حیل اور حجت سے کام لے، مختلف بہانے کرے، جیسا کہ آج کل ہمیں نظر آتے ہیں۔ نہیں مانتے، کیوں؟ میں جس امام کے مذہب پر ہوں وہ اس کو نہیں مانتے، ہمارے جو مسجد کے مولوی ہیں وہ یہ بات نہیں کرتے، ہماری برادری میں یہ بات نہیں ہے، ہم ایسی چیزیں نظر انداز کر جاتے ہیں، حالانکہ اس کا معاملہ جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، تحسبونہ حینا وہو عند اللہ عظیم، بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کو تم ہلکا جانتے ہو، معمولی خیال کرتے ہو، اللہ کی نظر میں وہ بہت بڑی ہوتی ہیں۔
ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان نعوذ باللہ ایمان سے بھی محروم ہو سکتا ہے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. فرمایا کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کے یہ لائق ہی نہیں ہے، اس کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں اور اس کے بعد وہ اپنی طرف سے ان کو کوئی اختیار ہو. کوئی اختیار نہیں رہتا، پھر قبول کرنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے. صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس نے کہا لستطعت، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، طاقت نہیں رکھتا ہوں. اگر یہ عذر ہوتا پھر الگ بات تھی، لیکن راوی حدیث بیان میں کہتے ہیں کہ ما منعہ الا الکبر، اس کو جس چیز نے روکا تھا وہ تکبر تھا کہ میں کیسے ان کی بات مان لوں، میں الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہوں تو اسی سے کھاؤں گا. تکبر کی وجہ سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس نے قبول نہیں کی. اس کی سزا اللہ نے اس کو یہ دی، اس کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کو کبھی وہ منہ تک پہنچا ہی نہیں سکا، اٹھا ہی نہیں پایا. آپ نے فرمایا کہ ایسا تو اس کی طاقت نہیں رکھے، آئندہ اللہ تجھے یہ طاقت نہیں دے گا. تو پھر اس کا سیدھا ہاتھ کبھی اس کے منہ تک پہنچا ہی نہیں. یہ سزا اللہ اس کے رسول کی بات کو ماننا، اس کے فوائد اور ثمرات دنیا اور آخرت دونوں میں ملتے ہیں، دونوں میں ملتے ہیں. جلیبیب رضی اللہ عنہ یہ ایک صحابی تھے، خوبصورت نہیں تھے، مالدار نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی میں شادی کرنا چاہتا ہوں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار میں سے ایک صحابی سے کہا کہ مجھے آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے. اور اسی حدیث میں یہ بھی موجود ہے کہ انصار کے ہاں جب بھی کوئی لڑکی جوان ہوتی یا کوئی بیوہ ہوتی تو آگے اس کی شادی نہیں کرتے تھے، اس امید میں کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے شادی کر لیں. جب انہوں نے یہ بات سنی کہ اللہ کے نبی نے ان کا رشتہ مانگا ہے تو بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ ہماری سعادت مندی ہے، اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اپنے لیے رشتہ نہیں لے رہا، میں جلیبیب کے لیے یہ رشتہ لینا چاہتا ہوں. چنانچہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول جو بچی کی والدہ ہے میں اس سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں. جب ان کے پاس گئے یہی بات کہی کہ ہماری بچی کا رشتہ اللہ کے رسول نے طلب کیا ہے. ان کی بیوی بھی خوش ہو گئی، یہی سمجھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے یہ رشتہ مانگا ہے. لیکن جب انہوں نے کہا کہ نہیں اپنے لیے نہیں، جلیبیب کے لیے مانگا ہے، تو پھر انہوں نے کہا جلیبیب کو ہم اپنی بیٹی کا رشتہ دیں گے. وہی جو دنیاوی معیار ہے سامنے آتا ہے، اور قریب تھا کہ وہ جاتا اللہ کے نبی سے معذرت کرتا. وہ بچی یہ بات سن رہی تھی، جب ان کے والد جانے لگے تو کہنے لگے کہ ذرا سوچو تو صحیح کس کا پیغام ہے جس کو تم نظر انداز کر رہے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے لیے جلیبیب کو پسند کرتے ہیں تو مجھے بھی جلیبیب کا رشتہ منظور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ ہماری بیٹی راضی ہے. اللہ کے نبی بڑے خوش ہوئے، بڑی دعائیں دیں اس بچی کو، اللہم صب علیہ الخیر صبا، کہ اللہ اس کے اوپر خیر کو بہا دے، خیر اور بھلائی کی بارش اس پر اتار دے اور اس کی زندگی میں کبھی کوئی تنگی نہ آئے. چنانچہ اب کچھ عرصے کے بعد جلیبیب ایک غزوے میں شہید. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلسل خبریں آ رہی ہیں فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جلیبیب کو نہیں پا رہا، مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے. چنانچہ ایک صحابی آئے، کہا دیکھا انہوں نے کہ 7 کفار کے بیچ میں
وہ پڑے ہیں اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول بڑی بہادری سے لڑے ہیں، 7 کفار کو انہوں نے اپنی تلوار سے قتل کیا اور اس کے بعد یہ شہید ہوئے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور ان کے جسم کو اپنے ہاتھوں پہ رکھا، ان کی قبر تیار ہو رہی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب تک قبر تیار ہوئی تب تک اللہ کے نبی کے ہاتھ اس کے لیے چارپائی کی طرح تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا ہوا تھا اور اس کے بعد آپ نے اس کو قبر کے حوالے کیا، اور اس کے بعد سنیں وہ بچی، اس کا معاملہ کیا ہے۔ وہ راوی حدیث ہیں، ذکر کرتے ہیں کہ انصار میں جتنی عورتیں تھیں سب سے زیادہ مالدار وہ عورت ہوتی تھی، حتیٰ کہ سب سے زیادہ صدقات اور خیرات اس کی طرف سے آتے تھے۔ اللہ کے نبی کی دعا تھی۔ دنیا میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اس نے مانا، بظاہر اچھا معاملہ نہیں تھا دنیاوی معیار کو اگر دیکھیں، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اس نے تعمیل کی تو اللہ نے دنیا میں ہی اس کو عزت بخشی اور سرخرو کر دیا۔ تو بات یہ تو تھے انعام۔ اصل جو بات، جو نقطہ جس پر ہم نے بات شروع کی تھی وہ یہ نقطہ تھا کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اگر انسان ترک کرتا ہے تو اس سے دل میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، دل بدل جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں مثال دیتا ہوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جنہوں نے رد کیا، اپنے اصول انہوں نے بنائے، کتنی احادیث ہیں جس کو انہوں نے رد کر دیا۔ کوئی ایک مسئلہ ہے؟ 20 سینکڑوں ایسی مثالیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد یہ معاملہ ان کے لیے آسان ہوتا گیا۔ ان کے لیے آسان ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر دیں، ان کے لیے یہ مشکل ہے کہ اپنے اصول کو کیسے پیچھے رکھیں، اپنے امام کی تقلید کو کیسے پیچھے رکھیں، اپنے برادری کی بات کو کیسے پیچھے رکھیں۔ پھر ہر معاملے میں جہاں یہ بات آتی ہے یہ چیز اس کے لیے فتنہ بنتی جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے تو پھر وہ جو دوسری باتیں ہیں ان کو بھی وہ رد کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں وہ گمراہ مبلغین اور دائی جو اس فکر اور منہج کے حامل ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو رد کرتے ہیں، آئے روز آپ دیکھتے ہیں آج یہ مسئلہ انہوں نے رد کر دیا۔ یہ مسئلہ کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے، یہ بڑھتی جائے گی، حتیٰ کہ ڈر ہے کہ کہیں توبہ کی توفیق ہی ایسے لوگوں سے نہ چھن جائے اور ایمان سے بھی یہ محروم نہ ہو جائیں۔ یہ اتنا بڑا معاملہ ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دل ہمیشہ اس میں جو تبدیلی ہوتی ہے اس کو دیکھیں، اس میں اچھی تبدیلی بھی ہوتی ہے، اس میں نیکی کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے، توحید اور ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور کہیں کہیں گناہ کے خیالات بھی یہاں پنپتے ہیں جن میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسان دیکھے اس سے قبل کہ یہ معاملہ سنگین ہوتا جائے، اس دل میں سختی آتی جائے اور اس کا معاملہ جو اور زیادہ سختی کی طرف بڑھتا جائے، اس سے پہلے انسان اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ رب العزت سے توفیق کا سوال کرے۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں کہ اپنے دل میں حلاوت کو پیدا کرو، ایمان کی لذت کو پیدا کرو۔ 3 چیزیں ہیں اس کے لیے، ان کے ذریعے اپنے دل کے معاملے کو اچھا کرو، ایمان کی حلاوت اور لذت اس کے اندر پیدا کرو جس کا ذائقہ تم خود چکھو گے، اور یہ درخت جب یہ بڑا ہوگا تو اس کے پھل اور ثمرات تم خود دیکھو گے اعمال صالحہ کی صورت میں۔ 3 چیزیں ہیں۔ فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے، قرآن کریم کی تلاوت سے بھی دل نرم ہوتا ہے اور اس میں اثر ہوتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت بسا اوقات ایسی ہوتی ہے کہ انسان کی اصلاح کے لیے کافی ہوتی ہے، اس کی زندگی کا رخ موڑ دیتی ہے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بڑے معروف محدث گزرے ہیں، ان کے متعلق آتا ہے ان کی توبہ کا واقعہ کیا ہے۔ سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی فرماتے ہیں ان کے ترجمے میں
کہ وہ پہلے ایک ڈکیت ہوتے تھے اور لوگ ان سے ڈرتے تھے، رات کو سفر نہیں کرتے تھے کہ فضیل اور اس کے ساتھی ہمیں لوٹ لیں گے۔ ایک دن ایک برے ارادے کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک گھر کی دیوار پھلانگنے کا ارادہ تھا، اندر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، کوئی تہجد پڑھ رہا تھا، ایک آیت کانوں سے ٹکرائی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے، قرآن کے لیے، نصیحت کے لیے نرم پڑ جائیں؟ ابھی تک وہ وقت نہیں آیا۔ بڑی چوٹ لگی اور بے ساختہ یہ جملہ ان کی زبان سے نکلا، بلا قد آن یا رب، کیوں نہیں میرے رب، اب وہ وقت آ چکا ہے، اب وہ وقت آ چکا۔ چنانچہ وہیں واپس لوٹے، نادم ہیں، شرمشار ہیں، آنسو جاری ہیں، ندامت ہے۔ آگے جاتے ہیں، مسافروں کا ایک قافلہ ہے، بیٹھا ہے، آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، کچھ کہہ رہے تھے ہمارا سفر دور ہے، ہمیں اپنا سفر کرنا چاہیے، کچھ کہہ رہے تھے کہ نہیں، رات کے وقت سفر محفوظ نہیں ہے، فضیل اور اس کے ساتھی ہمیں لوٹ لیں گے۔ وہ یہ جب الفاظ سنتے ہیں زارو قطار رونا شروع کر دیتے ہیں کہ میرا یہ معاملہ کہ مسلمان مسافر وہ میرے شر سے ڈرے ہوئے ہیں۔ پھر کہا یا اللہ اب میں توبہ کروں گا۔ توبہ کیسی ہوگی؟ میں ایک تو علم حاصل کروں گا اور اپنی بقیہ زندگی بیت اللہ میں گزاروں گا، تیری عبادت کروں گا، جس کا لقب عابد الحرمین، حرمین کا عبادت گزار یہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ۔ تو قرآن کریم کی ایک آیت نے اس کی اصلاح کر دی۔ آج کتنی آیتیں ہیں ہم سنتے ہیں، ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہیں، واعظ و نصیحت ہمیں کی جاتی ہے، لیکن دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ان میں اثر پذیری نہیں ہے۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ کا جو قول میں بیان کر رہا تھا، کہا ایمان کی حلاوت کو اللہ سے مانگو، کیسے؟ قرآن کریم کی تلاوت کر کے، اور دوسری چیز کہا کہ ذکر کر کے، اللہ کا ذکر زبانوں پر ہو، جہاں جائیں جس حالت میں ہیں اللہ کا ذکر اپنی زبانوں پر کریں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے، دلوں کا سکون اور راحت اللہ کے ذکر میں۔ تو اس طریقے سے دلوں میں خشیت پیدا ہوتی ہے اور یہ دل نرم پڑتے ہیں۔ اور تیسری جو چیز ذکر کی، کہا اس کے ذریعے اپنے اندر ایمان کی حلاوت کو پیدا کرو، وہ نماز ہے۔ نماز پڑھ کر، نماز یہ بھی بڑا عظیم ایک تعلق ہے، وسیلہ ہے بندے اور اللہ کے درمیان، جو آپ کو اللہ سے جوڑتا ہے۔ جب آپ سجدوں میں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ آپ کے دلوں کو بھی نرم کرتا ہے اور آپ کے دل خیر کو قبول کرنے والے بنتے ہیں۔ تو نماز، یہ تین چیزیں آگے سنیں، کہا اگر ان میں آپ کو ایمان کی حلاوت ملتی ہے، آپ کے دلوں میں تازگی آتی ہے، نرمی پیدا ہوتی ہے، پھر خوش ہو جائیں۔ اگر ان میں بھی یہ چیز حاصل نہیں ہوتی آپ کو، فَاعْلَمُوا أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقٌ، تو پھر جان لو کہ تمہارے اوپر دروازے بند ہو چکے ہیں، دروازے بند ہو چکے ہیں۔ پھر رو، اللہ کے سامنے گر پڑو اور اللہ سے دعا کرو، اللہ تمہارے دلوں کی سنگ دلی کو ختم کر دے، ان میں نرمی اور رقت کو پیدا کرے، تاکہ حق بات کو ہم قبول کرنے والے بن جائیں۔ تو گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ جو دل ہے اس کی حیثیت ایسے ہے جیسے ایک بادشاہ ہوتا ہے، اس کے لشکر ہوتے ہیں
اور بادشاہ اگر اچھا ہوگا اس کا لشکر بھی صحیح ہوگا، صحیح ہدایات اس کو دے گا. لیکن اگر بادشاہ بگڑا ہوا ہے تو وہ جو لشکر ہے، جو احکامات اس کو جاری ہوں گے تو اس میں بھی بگاڑ ہوگا، اس میں بھی تباہی ہوگی. یہی مثال ہمارے دل کی ہے، ہمارے جسم پر اس کا کنٹرول ہے، اس کی حیثیت ایک بادشاہ کی ہے. باقی جو ہمارے اعضاء ہیں یہ اس کے آگے اس کے سپاہ اور اس کے لشکر کی طرح ہیں. یہ دل جو فکر ان کو دے گا وہ اعضاء وہی کریں گے. تو اس لیے بہت ضرورت ہے کہ اپنے دل کی اصلاح کی جائے، وہ اسباب اختیار کیے جائیں جن سے اس دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، رقت پیدا ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے یہ اللہ سے جڑ جائے تو اور گناہ ہو جائے تو اللہ رب العزت سے توبہ کرے، استغفار کرے، خیر اور بھلائی کی محبت سے یہ لبریز ہو، اور ہر طرح کے شر اور فساد اور برائیوں اور بگاڑ سے یہ دل بچ جائے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر نظر رکھیں، اس کو دیکھیں، اپنے ظاہر سے زیادہ اپنے باطن کی اصلاح کریں، اس کی صفائی کریں، استغفار کریں. جیسے شیخ الاسلام کے قول میں استغفار کو صابن کہا گیا، اس کا کثرت سے استعمال کریں تاکہ یہ دل یہ صاف رہیں، اچھے ہو جائیں. اللہ کی نظر ان پر ہوتی ہے، جب یہ اچھے ہوں گے تو اللہ کی رضامندی ہمیں مل جائے گی، اور دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی ہم فلاح یاب ہوں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں کو ایمان کے ساتھ، تقوی کے ساتھ بھر دے، اور ہر طرح کے کفر، برائی سے اور جو دیگر جو اخلاقی خرابیاں ہیں جن کا تعلق دل سے ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں کو ان سب سے پاک کر دے. هذا وباللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وصحبہ اجمعین.